علامہ مدنی صاحب بہت خوبصورت بات فرمائی بشارت صاحب نے۔ اب یہ وہ موقع ہے جہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ ماجدہ سے ایک مشورہ کرتے ہیں اور وہ سیدنا ابو بکر کی بیٹی کیا جواب دیتی ہیں اور پھر کیا نتائج نکلتے ہیں اور کیسا کیسا خراج تحسین پیش کیا گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو۔ اب یہ لمحے تھے جب حجاج بن یوسف کی فوجیں جو ہے نا وہ چاروں جانب سے گھیرا ڈال کے بیٹھی تھیں اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر یوں سمجھے کہ تنہا تھے۔ آپ اپنی والدہ گرامی قدر کے پاس حاضر ہوتے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، اور آپ سے مشورہ طلب کرنے کے غرض سے آپ عرض کرتے ہیں کہ امی جان بتائیے، میرے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں اور کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ تو ماں نے اس لیے کیا کہ یہ تاریخ میں ثبت ہو جائے، مکالمہ سب چیزیں موجود ہو جائیں اور آنے والے پڑھ لیں۔ یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ بچہ جتنی مرضی مشکل میں ہو اسے ماں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اور ماں کا مشورہ شامل ہو جائے تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یہاں سبق ملے گا کہ ماں کو مشورہ کیسا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نے کہا بیٹا مجھے اتنی بات بتا دیں، تم حق پر ہو یا تم باطل ہو؟ اگر تم حق پر ہو تو پھر جان دے دو، کیونکہ حق پر جانے والے پھر گھبرایا نہیں کرتے، اور اگر تم باطل ہو کہ تم غلطی پر ہو تو پھر سوچو جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا وزن بھی تمہاری پشت پر ہے۔ آپ کہنے لگے امی جان میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میری ماں کو پتہ لگ جائے کہ ان کا بیٹا حق پر ہے، باطل نہیں ہے، تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے اور آپ بھی مجھ سے خوش رہیں اور آپ کے صدقے اللہ رسول بھی مجھ سے خوش رہے۔ اور پھر آپ نے کہا امی جان اگر سارے مجھے چھوڑ گئے تو آپ نے کیا کمال جواب دیا؟ کہا بیٹا شریف اور دیندار لوگ ساتھیوں کے ساتھ پر کبھی جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا کرتے ہیں اور وہ گھبرایا نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ زندہ کتنا رہنا ہے، آخر تو چھوڑ کے جانا ہے، تو اگر آج ہی تم حق کی راہ میں اپنی جان دے دو تو یہ کوئی جو ہے نا وہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی ماں بیٹے میں، حرم محترم میں، مکہ معظمہ کی پرکیف فضاؤں میں، اور وہاں پر جو ہے اب جب اٹھنے لگے تو وہ جو لوہے کی ذرہ پہنی ہوتی ہے اس کی کڑی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لگتی ہے اور آہسی محسوس ہوتی ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا حق کے لیے لڑنے والوں کی زبانوں سے یہ آہ نہیں نکلا کرتی ہے۔ تو وہ پھر ذرہ اتاری، اس کو پھینک دیا اور کہا ماں آپ کا بیٹا حق پر ایسے قائم رہے گا کہ آپ قیامت تک ناز بھی کریں گی، فخر بھی کریں گی۔ اور پھر رجز پڑھتے ہوئے آپ جب چلے اور تنہا تھے، 10,000 لوگوں کے درمیان یہ اکیلا شاہ سوار قریشی شہزادہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑا تھا، تیروں کی برسات تھی، ماتھے سے خون نکل رہا تھا، داڑھی خون میں تر بتر تھی، اور پھر آپ اس وقت یہ الفاظ کہہ رہے تھے، کسی نے پیچھے سے کہا کہ ایک سائیڈ پر پناہ لے لیجئے، اور آپ نے اس وقت یہ شعر پڑھا کہ لوگوں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے اوپر جب زخم پڑے تو ان کا خون ان کی ایڑیوں پر گرے، ان کا خون ان کی ایڑیوں پر گرے، ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا خون ہمارے پنجوں پر گرتا ہے، یعنی ہمیں سینے پر تیر لگتے ہیں، ماتھوں میں تیر لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی گردن تن سے جدا کی گئی، اور اس وقت ان کو جب لٹکایا گیا مدینے کے راستے میں تو ان کی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نے حجاج کو کہا کہ میرا بیٹا میرے سپرد کر دو تاکہ جو ہے میں اس کو تجہیز و تکفین کروں۔ کہا نہیں اس کو یہاں سے نہیں اتارا جائے گا۔ اور پھر اسی حالت میں عبداللہ ابن عمر نے ان کو دیکھا اور کہا اے عبداللہ تم وہ ہو جس کے دن روزے سے گزرتے تھے اور جن کی راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزرتی تھیں، اور تمہاری تعریفیں تو حدیثوں میں موجود ہیں، تم وہ ہو جن پر ہمیں ناز اور فخر ہے۔ یہ بات سنی تو پھر ان کو اتارا گیا، اور وہی بات جو آپ نے کہا تھا، ماں نے یہ دیکھا تھا 100 سال سے زیادہ عمر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کی، 70 سال کا بیٹا، اور 70 سال سے زیادہ عمر بیٹے کی ہے، اور اس وقت ماں کہہ رہی ہے کہ او شاہ سوار تیرا سواری سے اترنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسی قربانیاں کون دے گا؟ یہ صدیق اکبر کا گھرانہ ہے جنہوں نے سب کچھ حضور پہ فدا کر دیا اور آج اپنی نسلیں بھی حضور پہ فدا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔